نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے امتحان لینے کے لیے۔ یہ دنیا دراصل ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک امتحانی حال ہے جہاں اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ہم دیکھ سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ دنیا اس میں ہم آئے ہیں اور یہاں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، اور جو مسلمان ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے اور جنت ان کو مل جائے۔ اب کس طرح انسان کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو اس کا ایک ضابطہ ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ قوانین ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں بھی ہر چیز کے اپنے قانون ہیں، اسی طرح قدرت کے بھی اپنے قوانین ہیں، کامیابی کے بھی اپنے اصول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ پورا دن سوتا رہے اور کامیاب ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائے لیکن دکان بند کر کے پورا دن دکان بند ہو اور پھر کہے کہ مہینے کے آخر میں مجھے یہ دکان سے منافع ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ایک دکان والا اس وقت کامیاب ہوگا جب اپنی دکان کھولے گا، اور اسی طرح کوئی ملازم اس کو تنخواہ اس وقت ملے گی جو وہ اپنا کام پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کامیابی کے کچھ اصول بتائے۔ اب کامیابی کے اصول کیا ہے؟ قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو کامیابی کا آسان فارمولہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان فارمولہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کنفیوژن اس لیے ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی پڑھی نہیں ہے۔ اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر وصال تک انہوں نے جو 63 سال زندگی گزاری، اس میں کیا کیا کیا، کیا کیا مشکلات پیش آئی، اور اس کے میں ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے، حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین زندگی، بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے جو رسول کی زندگی ہے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ جس کو اللہ خود بہترین کہے تو اس سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیلز غلط لوگوں کو بنایا ہے۔ کسی نے کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کسی نے کسی فٹ بالر کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کسی نے کسی ایکٹر کو بنایا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی لائف سٹائل سے ہم متاثر ہو گئے اور ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے تو نہ ان جیسے بنیں گے، نہ اپنی زندگی جی پائیں گے، تو پریشانی پریشانی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان بھی ہے، ہر شخص اس کو فالو بھی کر سکتا ہے، اور ہر شخص اس کو آرام سے اپنی زندگی اسی طرح نہج پہ لا سکتا ہے۔ اب حضور کی زندگی، چونکہ حضور نے ایسی اختیاری غربت اختیار کی تھی، اختیاری فقر اختیار کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کے پاس کچھ تھا نہیں، اگر وہ چاہتے تو اللہ یہ سارے پارٹ سونے کے کر دیتے ان کے لیے، لیکن حضور نے کہا نہیں، کہ مجھے ایک دن کا کھانا ملے میں اس پہ شکر ادا کروں، اگلے دن کا نہ ملے تو میں صبر کروں۔ تو یہ اختیاری فقر اس لیے تھا کہ میں اور آپ کل کو یہ بہانہ نہ کر سکے کہ حضور کے پاس تو بہت مال تھا، وہ تو
हर चीज़ ऑलरेडी उनके पास थी, तो हमारे पास तो नहीं है, इस वजह से हम अमल नहीं कर सकते। तो हुजूर ने इख्तियारी तौर पर ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि आज एक छोटा मामूली इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी उस ज़िंदगी को फॉलो कर सकता है, और जो मालदार है वो तो कर ही सकता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना कैसे है और उसको समझना कैसे है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत आमाल पे आ जाए और उस नमूने पे हम ज़िंदगी गुजारें। तो चूँकि इस्लाम में रात पहले आती है और तारीख़ मगरिब के बाद ही बदल जाता है, तो हम मगरिब से शुरू करेंगे कि मगरिब के बाद हुजूर के क्या अमाल थे। सबसे पहले मगरिब में जैसे सूरज गुरूब हो जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा फरमाते थे। तो एक मुसलमान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए नमाज पढ़ना इंतहाई लाजमी है। नमाज इतनी अहम चीज़ है कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि अगर एक शख्स नमाज कज़ा कर ले तो 2,88,00,000 साल बनते हैं उसके जहन्नम में जलने के। हुकूब का लफ्ज़ आया है और हुकूब का जो अंदाज़ा लगाया गया 2,88,00,000 साल लगते। तो आप अंदाज़ा लगा ले कि दिन में 5 मरतबा अल्लाह पाक अपनी मुलाकात के लिए हमें मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। अगर हम ना जाए तो अल्लाह कितने नाराज़ होंगे। और इस नमाज कज़ा करने पे आइम्मा फ़ुक़हा ने जो सज़ाएँ लिखी है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी तरफ जाऊंगा तो टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो गर्ज ये है कि नमाज तो एक मुसलमान की पहचान ही नमाज है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके और काफिर पे कोई फ़र्क ही नहीं रहता। तो नमाज तो है ही है, ऑलरेडी 5 वक्त की नमाज है, तो उसमें मगरिब की नमाज हमने पढ़नी है। और मर्द हज़रात ने कोशिश करनी है कि जमात के साथ तकबीरुल्लाह के साथ पहली सफ़ में पढ़े, और पहली सफ़ में भी इमाम के बिल्कुल पीछे नहीं तो दाएं तरफ, उसका सवाब ज़्यादा है। तो हमें ये पहले काम ये करना है कि मगरिब की नमाज पढ़। मगरिब की नमाज जब हमने पढ़ ली फिर उसके बाद 2 सुन्नत हुजूर पढ़ते थे, वो भी हमने पढ़ने हैं। फिर हुजूर ने अवाबीन के बारे में इरशाद फरमाया। अवाबीन एक नमाज है, 6 रकात नफल पढ़े जाते हैं, 2 सुन्नत के बाद 2-2 करके 6 रकात नफल अवाबीन की नियत से। और नियत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहना लाजमी नहीं है। अगर दिल में आपने कहा कि दिल में है आपके कि मैं अवाबीन की नमाज पढ़ता हूँ तो बस हो जाएगा, और अगर ज़बान से कहे तो अच्छी बात है। तो अवाबीन उलमा ने लिखा है कि अगर कोई 6 रकात नहीं पढ़ सकता तो वो 2 सुन्नत फिर 2 नफल फिर 2 नफल पढ़ ले, तो इंशाल्लाह उसको भी अवाबीन का पूरा सवाब मिलेगा। अवाबीन के बारे में आता है रिवायत में कि 12 साल इबादत करने का सवाब है। जो शख्स मगरिब के बाद ये नवाफिल पढ़े तो गोया उसको 12 साल इबादत करने का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और एक रिवायत में 50 साल है। अगर हम कम रिवायत वाली भी हदीस ले ले कि 12 साल इबादत, तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कितनी बड़ी फजीलत है। और वक्त कितना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बहुत ज़्यादा आराम से हम पढ़े तो 7-8 मिनट लग जाए। और इतनी बड़ी फजीलत है। इसकी कदर हमें इस वक्त होगी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। आज अगर किसी को बताया जाए कि आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे या आपको 12 साल तक वजीफा मिलेगा अगर आप ये काम कर लो, और उसमें 6 मिनट लगते हैं, तो यकीन करो वो जो भी होगा, आंधी सर्दी तूफान बारिश दोस्त यार जितने भी महफिल हो सबको छोड़ देगा और वो करेगा। क्योंकि दुनिया का प्रॉफिट, दुनिया का मुनाफा, दुनिया की चीज़ उसके सामने आ जाएगी। आखिरत की चीज़ें अल्लाह पाक का ये एक अजीब शान है, एक कुदरत है। अल्लाह पाक ने आखिरत की चीज़ों को पोशीदा रखा है ताकि हमारा इम्तिहान हो सके। जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान लेते। अगर हर चीज़ वाज़े कर देते, सबके सामने आ जाती, फिर इम्तिहान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने पोशीदा रखी है कि 12 साल तक इबादत करने का सवाब मिलेगा। अब देखते हैं कि कौन अपनी मनचाही ज़िंदगी करता है और कौन रबचाही ज़िंदगी करता है। कौन मगरिब के बाद कुछ देर ये नवाफिल भी पढ़ता है और बाकी सुन्नत भी पढ़ता है, और कौन नहीं पढ़ता। जो पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 12 साल इबादत करने का सवाब दे। तो ये काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये हमें भी करना चाहिए, सहाबा भी ये करते थे। और मगरिब के बाद
چند وظیفے ہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھ لی تو اور اچھا ہے، نہیں تو مغرب کے بعد کم از کم آخری 3 قل اور آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتے ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، کہ وہ موت آ جاتی ہے تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر موت نہ ہو تو وہ زندگی گزارتا رہے۔ تو آیت الکرسی ہو گئی، آخری 3 قل، یہ جو انسان پڑھتا ہے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، تو دنیا کا کوئی تعویذ، کوئی کالا جادو، کچھ بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ آج اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ فون کرتے ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مفتی صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، مفتی صاحب بچے نافرمان ہیں، مفتی صاحب فلانا ہے، یہ ہے کام شروع کرتا ہوں لیکن اس میں منافع نہیں ہوتا، ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اور اس کے بعد یہ جو اللہ پاک نے ایک محفوظ قلعے کے طور پر یہ وظائف ہمیں دیے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ، وہ ہم نے اختیار کرنا چھوڑ دی۔ اگر ہم یہ 3 قل اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو بہترین ہے، نہیں کم از کم تو فجر اور مغرب کے بعد تو لازمی پڑھے، تو انشاءاللہ ہر تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں تو وہ تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کو یاد کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ رابطہ کر لے تو ہم آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے، لیکن یہ جو مختصر آخری 3 قل ہے یہ تو ہر بندے کو یاد ہے، آیت الکرسی بھی ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لے، آدھا گھنٹہ لگے گا زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا لازمی کریں۔ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا جو ہے مشقت اٹھاتے ہیں، دنیا جہاں کے ہم چیزیں اس کو خرید کر لا کر دیتے ہیں، اوور ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک دکان میں بیٹھتے ہیں، فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دنیاوی اسباب تو سارے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن روحانی اسباب جو اللہ نے بتائے دعا وہ ہم اختیار نہیں کرتے، تو وہ اولاد پھر دوسرے راستے پہ چلی جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں، پشتو میں، برو میں، جو آپ کی زبان ہے اس میں اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے اولاد کو نیک و صالح بنا، یا اللہ میرے اولاد کو متقین کا امام بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے، یہ یاد کر کے ہر وقت ہر نماز کے بعد پڑھے، اور کوشش کر لے کہ یہ ہر وقت ہم پڑھتے رہے، تو اولاد انشاءاللہ بالکل نیک اور صالح بن جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں یہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹنڈک بنا، اولاد ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے گی، اور متقین کے امام ہم بن جائیں گے۔ پرہیزگار جو گناہ سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے اگر ہم امام بن جائیں، ہمارے بچے امام بن جائے، تو پھر تو نور علی نور ہے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے ہمارے بھٹک جائے، بچے ہمارے کسی اور راستے میں چلے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم دور ہیں، قرآن اور حدیث کی جو باتیں بتائی گئی ہے، جو حضور کی زندگی بتائی گئی ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی در پدر ہو رہے ہیں، کنفیوز ہے، ٹینشن میں ہے، ان کے کیریئر پہ کچھ پتہ نہیں ان کو، وہ خود بھی بیچارے چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے لیکن گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ والد خود کنفیوز ہے۔ جب والد اور والدہ خود کنفیوز ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کرے تو اپنے بچوں کو کیسے کامیابی دے سکتے؟ تو اپنے بچوں کے لیے اسپیشل خصوصی ہر نماز کے بعد یہ قرآن کی دعا ہے، یہ یاد کر کے مانگی جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اردو میں، پشتو میں، بروئی میں، انگلش میں، جو آپ کی زبان ہے اس میں آپ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرے اولاد کو نیک اور صالح بنا، اس کو امت کا اثاثہ بنا، اس کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اس کا متقین کا امام بنا۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت دعا قبول کریں گے۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں جب ان سے ہم مانگتے ہیں، جب ہم اپنے اولاد کے لیے مانگیں گے نہیں تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو جو ہے ہدایت دے دے جب آپ کو خود طلب نہیں ہے۔ یہ دین ہدایت یہ طلب سے آتا ہے، یہ ایسی اللہ پاک نہیں دیتے۔ جب ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے پھر اللہ ہدایت دیں گے، جب ہم اللہ سے اپنے اولاد کے لیے ہدایت مانگیں گے، راہ راست مانگیں گے تو اللہ دیں گے۔ آج اللہ معاف کرے ہم ہدایت کی دعا بھی نہیں مانگتے، ہم سمجھتے ایسا نہ ہو ہدایت مل جائے گی تو پھر ہم
सारी दुनिया छोड़कर बस फिर एक कोने में बैठकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करेगी। नहीं, हिदायत का मतलब ये नहीं है। हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें इस दुनिया में भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिर हसना, ये कुरान में बिल्कुल वाज़ेह दुआ है। अब हर नमाज के बाद पढ़ते हैं रब्बना, बच्चे को याद है, अब ये बच्चा बेटा इसको भी याद होगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ते। तो इसमें दुनिया में भी हसना अच्छी जिंदगी का कहा गया और आखिरत में भी हसना अच्छी चीजों का कहा गया कि अल्लाह मुझे दुनिया की जिंदगी भी अच्छी अता फरमा और आखिरत की जिंदगी भी अच्छी अता फरमा। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया, कामयाबी के अपने उसूल है, अपने ज़वाबित है, उस पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। उसका पहला मैंने आपको उसूल बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने फॉलो करना है, जैसे वो थे वैसे हमने उसको ज़िंदगी को फॉलो करना है। तो उसके बारे में एक दो चीज़ें मैंने बता दी, दोबारा बता देता। मगरिब की नमाज पढ़नी है जमात के साथ, तकबीरुल्लाह के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे या दाएं तरफ। अगर ना हो सके कम से कम जमात में तो हम शामिल हो जाए, क्योंकि जमात मर्दों के लिए लाजमी है और औरतें अपने घर में नमाज पढ़ें। अपने जो भाई है, वालिद है, उनसे पूछ ले कि जमात की टाइमिंग क्या है, उसी टाइमिंग पे घर में पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह जमात का सवाब उनको दे। तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर 2 सुन्नत, फिर 2 करके 6 रकात या कम से कम 4 रकात अवाबीन की नियत से नवाफिल पढ़ने। क्या फजीलत बताई है उसकी, याद है? 12 साल इबादत का सवाब, 12 साल इबादत का सवाब मिलता है, वो पढ़ने। फिर आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 कुल पढ़ने। दुनिया का कोई जादू, कोई टोना, कोई भी तावीज़, कुछ भी असर हम पे नहीं करेगा, नाम पे ना हमारे आयल आयाल पे, उनको भी हमने सिखाना है। और अपने लिए भी दुआ मांगनी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगनी है और अपने अहल आयाल के लिए दुआ मांगनी है। ये तो कुछ अमाल हो गए। इंशाल्लाह अगले जुम्मे मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे अपने 24 घंटे, तो उसको हम इंशाल्लाह मजीद बताएंगे।